اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایز اے پاکستانی آپ کو شینگن US UK ویزا مل جائے، ٹورسٹ ویزا مل جائے، اور آپ اپنے چانسز میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں، دین آئی ایم شیئرنگ 5 ٹپس ود یو آن ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، آئی ایم ثانیہ ناصر اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. اب یہ ویڈیو آپ کی اگر آپ نے اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا ہے یا آپ نے ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو یہ ویڈیو اٹ وڈ ریئلی ہیلپ یو میکسیمائزنگ یور چانسز. آئی ایم سمبڈی جس نے US UK شینگن ملٹیپل ٹائمس وزٹ کیا ہوا ہے، ٹریول کیا ہوا ہے، آرام سے مجھے ویزا مل گیا تھا ہر بار الحمد للہ. اینڈ دیز آر سم آف دا ٹپس دیٹ آئی اپلائڈ ان مائی اون کیس ایز ویل، اور میں آپ کو بھی کہوں گی کہ یہ ضرور اپلائی کیجیے گا. سب سے پہلے ایک تو اوبیسلی گیون ہے کہ آپ نے فیک ڈاکیومنٹس نہیں دینے، اپنے اوریجنل ڈاکیومنٹس دینے. ایک ہوتا ہے نا بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے فالس بنا لیے، خرید لی، ایسے کام نہیں کرنے، بیکاز یہ ویزا آفیسرس کل نہیں پیدا ہوئے، ان کو پتہ ہے ساری ٹرکس کا، ان کو پتہ ہے سارے پاکستانی کی حرکتوں کا، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ فیک کام ہوا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ تو اوبیسلی یہ اوبویس چیز ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یا سیکنڈ لیول پہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے کہ آپ کے جو FBR کے ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ بھی فیک کیا ہوں. اینڈ بائی فیک آئی ڈونٹ مین کہ آپ نے جعلی پریپیئر کیا، بائی دیٹ آئی مین کہ دے نیڈ ٹو میچ ود دا سیلری دیٹ یو شوئنگ ٹو دیم. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ 2 لاکھ سیلری ارن کر رہے ہو اس مہینے میں اور آپ ٹیکس ریٹرنس کے 1 لاکھ کے دے رہے ہو تو وہ میچ اپ نہیں کرے گا، کیونکہ اوبویسلی آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ تو دکھانی ہے نا ویزا کے لیے. آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اتنا پیسہ آپ ارن کرتے ہو اور یہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ سارا کچھ ہے، رائٹ. تو اور ساتھ آپ ٹیکس ریٹرنس بھی دکھا رہے ہو، لیکن وہ اگر ایڈ اپ نہیں کریں گے اینڈ دے سی کہ یو ہیو بین لائنگ ٹو دا FBR، اور آپ جھوٹ بول کے آپ نے کم ٹیکس پے کر رہے ہو یا آپ اپنے ایسٹس دکھا رہے ہو، جو بھی غلط مس انفارمیشن اپنی کنٹری کو دے رہے ہو، تو آپ فور شور ان کے ساتھ بھی جھوٹ بولو گے اور آپ غلط انفارمیشن دو گے. ناٹ سینگ کہ آپ کرو گے، آئی ایم سینگ کہ دیٹس ہاؤ دے تھنک. سو اگر وہ ایڈ اپ نہیں کرتا، وہ میچ اپ نہیں کرتا، تو دین دیٹ کین کاز ریفیوزل ایز ویل. سو وہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کا اس بیسس پہ ریجیکشن نہ آئے. آپ جتنی سیلری ارن کر رہے ہو، جتنی آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ میں سیلری آ رہی ہے یا جو پروفٹ آ رہا ہے بزنس سے، اتنا ہی آپ ٹیکس پے کر رہے ہو. اس میں وہ مس میچ نہیں ہونا چاہیے، اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، ایکول ہونا چاہیے. آپ کو ہر ڈاکیومنٹ جو ہے وہ دوسرے ڈاکیومنٹ کو سپورٹ کرے، وہ نگیٹ نہ ہو، فلو میں آنا چاہیے. وہ ہر چیز ایک دوسرے کو کنفرم کرے کہ ہاں یہ جو انفارمیشن تھی وہ اس ڈاکیومنٹ سے بھی کنفرم ہو رہی ہے اور اس ڈاکیومنٹ سے بھی کنفرم ہو رہی ہے. کراس ویریفیکیشن ہونی چاہیے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیش وڈرالس اننیسسریلی بہت زیادہ نہ کرو، کیونکہ اس کا ریکارڈ نہیں آتا. اگر آپ نے کیش وڈرال کر دیا 50,000 یا 1 لاکھ روپے اپنے ATM سے نکال دیے، اب آپ نے وہ کیسے خرچ کیے، کہاں خرچ کیے، اس کا ریکارڈ تو نہیں آئے گا نا. آپ رسیٹس تو نہیں ایڈ کرو گے کہ میں نے یہ کپڑے خریدے یا میں نے کھانا خریدا یا میں نے یہاں خرچ کیا ہے. اگر آپ کارڈ پیمنٹ کرو، اگر آپ آن لائن ٹرانزیکشنس کرو، تو اس کا ایک ریکارڈ بلڈ اپ ہوتا رہتا ہے اور وہ دکھاتا ہے کہ ہاں آپ ایک لیجٹ نارمل شہری ہو جو نارمل چیزوں پہ خرچ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے کہیں کھانا کھانا ہو تو میں کارڈ پیمنٹ کرتی ہوں تاکہ پتہ ہو کہ اچھا یہ نارمل کھانا کھانے جاتی ہے، ایکٹیویٹیز کرنے جاتی ہے. یا اگر میں نے آن لائن شاپنگ کی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ میں کس طرح کی چیزیں خریدتی ہوں یا کہاں پہ میرے پیسے خرچ ہوتے ہیں. سو دیٹ ہیلپس دیم ان انڈرسٹینڈنگ یو ایز اے پرسن. دے نو کہ اچھا یہ نارمل بندہ ہے، یہ نارمل چیزوں پہ خرچ کرتا ہے، اس کی یہ عادتیں ہیں، یہ ایکٹیویٹیز ہیں. تو ایک ریکٹ بلڈ اپ ہوتا رہتا ہے کہ اچھا اگر یہاں پہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے تو وہ جو آئٹنری ہمارے ساتھ پرووائڈ کر رہا ہے یا جو ہم UK آئے گا یا US آئے گا تو وہ وہاں پہ کیسی چیزوں پہ پیسے خرچ کرے گا. تو ایک وہ ان کے پاس آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ ایز اے پرسن. کچھ لوگوں کے آن لائن ٹرانزیکشن فوڈ پانڈا پہ بہت ہوتے ہیں، یا کھانے کے بہت ہوتے ہیں، یا لگژریز پہ بہت ہوتے ہیں، یا چیزوں پہ بہت ہوتے ہیں. تو اٹ گیوز دیم اے سینس آف بینگ کہ یہ بندہ کیسا ہے. سو اگر آپ کیش نکالو گے، آپ نے 50,000 نکالے، 1 لاکھ روپے نکالے، تو ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے کہاں پہ پیسہ خرچ کیا، آپ نے فون خریدا، لیپ ٹاپ خریدا، کیا کیا ان پیسوں کا. تو کیش لیس سوسائٹی بن رہی ہے اسپیشلی یہ US UK اور شینگن کنٹریز. تو آپ کو بھی اسی کو فالو کرنا ہوئے گا اف یو وانٹ ٹو سیکیور ویزا. مطلب آپ نے میکسیمائز کرنے ہوں گے چانسز. جو تیسری چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹورسٹ ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کہا آپ نے اپلائی کیا ہے UK جانے کے لیے یا اسپیشلی US جانے کے لیے، اور آپ کلیم کر رہے ہو کہ میں ایک ٹورسٹ ہوں اور میں ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ یہ نہیں کرو گے کہ ابھی آپ نے صرف پاکستان آئے ہو یا اگر آپ نے سعودیہ خالی گئے ہو یا ایران گئے ہو تو آپ اس کے بعد جو نیکسٹ کنٹری وہ آپ ڈائریکٹلی US جا رہے ہو کیونکہ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے. دیٹ از ناٹ میک اینی سینس ایٹ آل. اگر آپ نے فرانس جانا ہے یا آپ نے UK جانا ہے یا آپ نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے، US جانا ہے،
تو اٹ میکس مور سینس کہ آپ آس پاس کے کنٹریز پہلے ٹریول کرو تاکہ انہیں پتہ کہ جینوئن ٹورسٹ ہے، یہ اس کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، اس کو خالی ان کنٹریز میں جانے کا شوق نہیں ہے، کیونکہ وہ ریڈ فلیگ ریز کرے گا نا کہ یہ یہیں کیوں آنا چاہ رہا ہے کہ اس کو گھومنے پھرنے کا اتنا شوق ہے، تو اور اتنے ملک ہیں. تو اگر آپ پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو یا نیپال میں ہو یا سری لنکا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، اٹس مور امپورٹنٹ کہ آپ آس پاس کی کنٹریز کو ٹریول کرو. فار ایگزامپل آپ شری لنکا چلے جاؤ اگر آپ پاکستان سے ہو یا انڈیا سے ہو، آپ نیپال چلے جاؤ، آپ مالڈیوز چلے جاؤ، آپ مالڈیوز کا ایکسپینسو ہے، سو آپ ویتنام چلے جاؤ، کمبوڈیا چلے جاؤ، بھوٹان چلے جاؤ، ان کنٹریز کو ایکسپلور کرو جو بہت انٹرسٹنگ ہے. جارڈن جاؤ، ایجپٹ جاؤ، اذربائیجان جاؤ، ویزا فری کنٹریز جاؤ یا ای ویزا والی کنٹریز جاؤ. پہلے یہاں ان ملیشیا جاؤ، تھائی لینڈ جاؤ، جو اپنا کانٹیننٹ بیسکلی کور کرو. اینڈ دین سے اچھا اب یہ میرا کانٹیننٹ پورا ہو گیا، اب آئی ول گو ٹو لیٹس سے مڈل ایسٹ. اب دبئی اگر اپلائی ویزا ملتا ہے تو دبئی چلے جاؤ، ورنہ آپ قطر چلے جاؤ. قطر ایز اے ویزا آن ارائیول فار پاکستانیز اسپیشلی، انڈینس جا سکتے ہیں، بنگلہ دیشیز جا سکتے ہیں. قطر جاؤ. مڈل ایسٹ میں بہت مزے کی کنٹریز ہیں، ان کا کلچر بہت مزے کا ہے، وہاں پہ ٹورزم بہت اچھا ہے. ان کنٹریز کو ایکسپلور کرو. اس کے بعد آپ نیکسٹ کانٹیننٹ پہ جاؤ. اس کے بعد پھر آپ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ یورپ ایکسپلور کرو. یورپ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ سیدھا انگلینڈ جاؤ یا سیدھا سوئٹزرلینڈ جاؤ. یو کین گو ٹو ایسٹرن یورپین کنٹریز، بلگیریا جاؤ، سربیا جاؤ. ان کنٹریز کو ایکسپلور کرو. بہت مزے کی کنٹریز ہیں، بہت مزے کا کلچر، بہت ڈفرینٹ ہے، نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. اس کے بعد پھر آپ کو اچھا یہ سارا کچھ کور ہو گیا. آپ ایشیا ہو گیا، مڈل ایسٹ ہو گیا. اب ہم یورپ کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی آپ افریقہ نہیں جانا چاہتے کیونکہ بہت دور ہے، لیکن ویسے افریقہ بہت مزے کی کنٹریز ہیں وہاں پہ اور بہت مزے کا ٹورزم ہے وہاں پہ، لیکن وہ ٹھیک ہے وہ تھوڑا دور ہے. تو لیٹس گو ٹو یورپ. ادھر پہ آپ نے یو کے میں اپلائی کر دیا، شنگن کے لیے اپلائی کر دیا، یہ سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد آپ یو ایس کے لیے جاؤ. سیدھا یو ایس کا ویزا نہ کرو کیونکہ انہیں تو ویسے بھی ریجیکشن کے ان کو ریزنس چاہیے، لیکن آپ جینوئن اپنی انٹینشن سے کہو کہ ہاں آئی ایم اے جینوئن لیجٹ ٹورسٹ ہو وانٹس ٹو ایکسپلور دیز کنٹریز. اس کے بعد وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے اس نے اور کنٹریز بھی دیکھی ہیں، وہ صرف ہمارے پاس نہیں آ رہا اور ہمارے پاس آ کے بھاگ نہیں جائے گا یا ہمارے پاس آ کے رہ ہی نہیں جائے گا. تو دیٹ ہیلپس یور کیس. لیکن اس میں ایک چیز کے لیے بھی یو ہیو ٹو بی مائنڈفل کہ آپ ویزا شاپنگ نہ لگے. اب ویزا شاپنگ از ایگزیکٹلی دیٹ کہ آپ بہت ساری کنٹریز اکٹھے گھوم لیتے ہو اور پھر آپ اپلائی کرتے ہو یو ایس کے لیے یا یو کے لیے. تو وہ ایک اگین ان کو کنسرن ہوتا ہے کہ یہ اچھا اس نے صرف اس لیے ٹریول کیا ہے تاکہ اس کو یہ ویزا مل جائے. سو دے آلسو ناٹ دیٹ اسٹوپڈ رائٹ، دے ورنٹ بورن یسٹرڈے. دے کین انڈرسٹینڈ کہ یہ بندہ جینوئن ٹورسٹ ہے یا اس نے خالی اس لیے ٹریول کیا ہے تاکہ وہ ان کنٹریز میں آ سکے، ایک اسٹامپس کلیکٹ کرنے کے لیے اس نے کیا ہے ٹریول، یا اس نے جینوئنلی ان ملک کو ایکسپلور کرنے کے لیے ٹریول کیا ہے. تو یو ہیو ٹو بی مائنڈفل اباؤٹ دیز تھنگس. فورتھ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے کلیئر آئٹینری. اب آئٹینری کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کا ایک پلان ہوتا ہے کہ آپ اچھا اگر آپ یو ایس جا رہے ہو تو اگر آپ نے ایل اے جانا ہے یا آپ نے ویگس جانا ہے، ویسے آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ ویگس اف یو ناٹ ان ٹو دوز ایکٹیویٹیز بیکاز اٹس ناٹ فن ایٹ آل. آئی ووڈ جینوئنلی ناٹ ریکمینڈ ویگس. لیکن اف یو آر ان ٹو گیمبلنگ اینڈ پارٹینگ تو پھر از اے ویری گڈ سٹی لائک پلیس ٹو گو ٹو. لیکن اٹ ڈپینڈس آن یور چوائسیز. لیکن ویسے پیسے نہ ویسٹ کریں. خیر but if you want to go to Vegas, if you want to go to LA, if you want to go to New York especially, which is a beautiful city, تو آپ کے پاس ایگزیکٹ پلان ہونا چاہیے کہ اچھا میں اس دن میں اس شہر میں ہوں، اس کے بعد میں نے دوسرے شہر جانا ہے اور آپ نے کیسے جانا ہے وہ بھی بتانا ہے. آپ نے وہاں پہ روز کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہے وہ بھی کلیئر کرنا ہے. کور لیٹر میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہے، کہاں کہاں رہنا ہے، کیا کیا کس کے ساتھ رہنا ہے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو، فیملی کے ساتھ جا رہے ہو، اکیلے جا رہے ہو، کون سے ہوٹل میں جانا ہے، کون سے اے پی این بی میں جانا ہے. آپ نے بک کرائی ہونی چاہیے، آپ کے پاس کنفرمیشنس ہونی چاہیے، آپ کے پاس انٹر سٹی ٹریول کی ساری ڈیٹیلس ہونی چاہیے، آپ کے پاس سارا کچھ کلیئر کٹ پلان ہونا چاہیے. یو کانٹ بی انفارچونیٹلی ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جا کے پلان کریں گے یا جا کے دیکھیں گے کہ ہمارے وائب کیا ہے یا موڈ کیا آ رہا ہے. آپ نے اس وقت پہلے سے یہ پلان کرنا ہے. اینڈ اینی وے آئی وڈ سے کہ آپ کو پلان کر کے جانا چاہیے بیکاز اگر آپ اتنا ایکسپینسو ٹرپ کر رہے ہو تو یو شوڈ ہیو اے کلیئر کٹ آئیڈیا کہ اچھا اب میں اس دن یہ کروں گا، میں پیسے ویسٹ نہیں کروں گا، میں صبح اتنے بجے ہمارے اس جگہ پہ ٹکٹس ہوئیں گے. جیسے اگر آپ نے ڈزنی ورلڈ جانا ہے تو اس کے پہلے سے آپ ٹکٹس لے کے رکھو.
کیونکہ وہ زیادہ ایکسپینسو ہو جاتے ہیں بعد میں، یا اگر آپ کو بکنگ اگر آپ کو نہیں ملتی کئی جگہوں کی، کئی ایکٹیویٹیز کی، تو آپ کو بس یہ پتہ ہونا چاہیے. یا اگر آپ نے کسی کمپنی کے ساتھ ٹور پہ جانا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کمپنی کے ساتھ میں نے اس دن یہاں پہ جانا ہے. اگر آپ نے دا گرینڈ کینین دیکھنا ہے تو آپ انہیں بتاؤ کہ اچھا میرا یہ پلان ہے ایریزونا میں یہاں جانے کا یا ہائک کرنے کا پلان ہے، تو آپ کو ویسے کلیئر پلان ہونا چاہیے. لاسٹلی جو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ از شوئنگ ٹائز ٹو پاکستان. یہ سب کو پتہ بھی ہے کہ دکھانا ہوتا ہے، لیکن کیسے دکھانا ہوتا ہے وہ پیپل ڈونٹ یوزلی نو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. آپ کے پاس سارے ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے، آپ کے پاس فائنینشیل ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے، آپ کے پاس اپنی فیملی کے ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے، آپ کے پاس اپنے بزنس یا جاب کے ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے. کہ اگر آپ کے FBR ایف آر سی اپنے ساتھ رکھنا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ انفارمیشن دکھانی ہے، آپ کی جو جاب ہے وہاں سے اگر آپ دکھا سکو کہ یہ میری لیوز ہیں اور یہ میں ان لیوز کو اویل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. آپ امپلائمنٹ لیٹر ساتھ لے کے جاؤ کہ آئی ہیو اے پرماننٹ پوزیشن اوور ہیئر اور مجھے ہر سال اتنی چھٹیاں ملتی ہیں، اس میں سے 25 چھٹیاں مجھے ملتی ہیں، اس میں سے 10 چھٹیاں جو ہے میں یہاں پہ لگانا چاہ رہا ہوں اور میں واپس آؤں گا. آپ کو ایک لیٹر مل جائے گا آفس کے، ہاں کہ ہم اس کے اپروو کریں چھٹیاں اور یہ واپس آ کے ہمیں جوائن کرے گا اس ڈیٹ کو. یا آپ کے بچوں کے اسکول ہیں ان کی طرف سے کوئی اگر لیٹر ہو کہ ہاں یہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، اس کے بچوں کے یہاں پہ ایڈمیشن ہوئے ہوئے ہیں. یا آپ کی فیملی ہے، جو بھی ہے، پراپرٹی ڈاکیومنٹس دکھاؤ، گاڑی کے ڈاکیومنٹس دکھاؤ، سارے ڈاکیومنٹس دکھاؤ کہ ہاں یہ دیکھو یہ سارے میرے ایسٹس ہیں یہاں پہ جو کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جسٹ فار اے ہالیڈے. تو اس طرح اگر آپ کو دکھاؤ کہ ہاں آپ کے اسٹرانگ لنکیجز ہیں، اسٹرانگ ٹائز ہیں، آپ نے واپس آنا ہی آنا ہے، آپ نے وہاں پہ نہیں رہنا، تو آپ کا کیس مزید بہتر ہو جائے گا. If you have any questions regarding getting visas for the UK or US or Schengen or any of these countries, please do not hesitate to contact me. I can help you prepare your file as well. I can give you advice. And if you have any questions, comment below. You can also follow me on Instagram and we can help you and assist you in securing any visa that you want. All the best. Thank you. Stay safe and آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.